الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، حالات کی کشیدگی کے باعث ایک عرصہ سے میں آپ حضرات سے مخاطب نہیں ہو سکا اور میں سوشل میڈیا پہ آنا مناسب سمجھ ہی نہیں رہا تھا، لیکن جب سے محقق اہل سنت، شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بدنام زمانہ کذاب اعظم ساجد خان دیوبندی کو مناظرے کا چیلنج دیا، تو اس کے بعد حضرت کی جو حالت ہے انتہائی حواس باختہ ہو چکا ہے، ہوائیں اکھڑی ہوئی ہیں، فبہت الذی کفر کا مصداق نظر آ رہا ہے۔ خوشی اور مسرت کا یہ عالم تھا کہ آپ سے مخاطب ہوئے بغیر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا آئیں اور اہل سنت کو بتائیں، اے اہل سنت، تم اپنے آپ پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے، تمہیں رسول اللہ کے سچے غلاموں میں اللہ نے شامل فرمایا ہے۔ دیکھیے اس کی حالت۔ مجھے ایک شعر یاد آیا جو بچپن میں ہم کہا کرتے تھے کہ خان کہتا ہے ٹرکو ٹرکو اگر نہ ٹرکے تو خود ٹرک جاؤ۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کون خان ہوگا، کس نے یہ کہا ہوگا کہ ٹرکو ٹرکو اگر اگلا نہ ٹرکے تو خود ٹرک، یعنی بگاؤ بگاؤ، اگلے کو ڈرانے کی کوشش کرو، دمکانے کی کوشش کرو، اگر وہ نہ ڈرے دمکے نہ تو خود ہی ڈر جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو آج مجھے سمجھ آئی کہ یہ شعر کہنے والا ساجد خان دیوبندی ہے۔ سال ہاں سال سے تماشا لگایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑا ہوا ہے۔ کئی سال سے اسام الحرمین کی ایک عبارت اس نے رٹی، فتویٰ وقوع کذب، اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ دیکھ لیں آپ اس کے جو پہلے والے بیانات ہیں، 100 بندہ 150 جو اس کے شاگرد ہیں وہی سننے والے تھے، اس نے دیکھا کہ میری کوئی سننے والا نہیں، آخر کار اس نے علماء کو فون کرنا شروع کیا تاکہ علماء کو خراب کیا جائے، ان کے ماننے والے میری طرف متوجہ ہوں۔ ایک عبارت کئی سال سے جو یاد کی تھی وہ بڑے روب و دبدبے کے ساتھ پڑھنا کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اسام الحرمین میں ایک عبارت لکھی ہے، وہ کیا قد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا فی بمبئی وغیرها مع ردها ان من یکذب اللہ تعالی بالفعل ویصرح انه سبحانہ وتعالی قد کذب۔ یہ عبارت کئی سال کی محنت کا نتیجہ یہ تھا، علماء کے سامنے اس طرح تیزی سے پڑھتا جیسے دنیا کے اندر عبارت پڑھنے والا آیا یہی ہے۔ ہم نے اس کا مکروہ چہرہ، اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی، پوری دنیا میں ذلیل ہوا کہ تو اس قدر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ جیسے دنیا میں تیرے جیسا ہے کوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ قد کاذبہ پڑھ رہا ہے۔ پھر اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے حضرت نے کہا کہ یہ کاذبہ بھی آتا ہے کاذبہ بھی آتا ہے، یعنی اپنی نئی تحقیق پیش کر دی کہ یہ کاذبہ بھی آتا ہے۔ عجیب اس کی تحقیق ہے، جیسے کوئی محققین ہے نا جو کہتے ہیں کوا سفید ہے، وہی اس کی تحقیق، یہ قد کاذبہ بھی آتا ہے کاذبہ بھی آتا ہے۔ ہم نے کہا سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کسی ایک کتاب سے تم قد کاذبہ نہیں دکھا سکتے، آج تک نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر اس طرح کی شرلیاں چھوڑتا رہا، نئی نئی تحقیقیں پیش کرتا رہا، کوا سفید ہے جس طرح، اس طرح کی تحقیقیں حضرت پیش کرتے رہے، علماء اہل سنت رد کرتے رہے۔ مفتی الطاف توسوی صاحب ماشاءاللہ وہ بھرپور انہوں نے اس کا تعاقب کیا ہے، علماء لگے رہے، لیکن آگے سے جان چھڑا جاتا تھا کہ یہ تو میرے ہم پلہ ہی نہیں ہے، کس طرح میں ان کے سامنے بیٹھوں، یہ تو کل کے بچے ہیں، کبھی کسی عالم کو للکارے، کبھی کسی عالم کو للکارے۔ آج جب مناظر اہل سنت، واقع کے اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا، اب نئی تحقیقیں آ گئی، اب برے صغیر برے عظیم بن گیا، ہوا اکھڑی ہوئی ہے، حواس باختہ ہے حضرت، پتہ نہیں چل رہا کہاں جائیں۔ اور آگے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آن لائن کون سا مناظرہ ہوتا، پہلے تماشا لگایا ہوا تھا نا کہ فلاں کو میرے پاس گھسیٹ کے لے آؤ، فلاں کو میرے پاس لے آؤ، میں 5 لاکھ انعام دوں گا، اتنا لاکھ انعام دوں گا۔ پتہ تھا کہ آنا کسی نے نہیں، مجھے تو کوئی ہڈی ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اب بند کمرے میں بیٹھ کے لگا رہوں گا۔ یہ کہتا تھا کہ میرے پاس لے آؤ، ہم بھی کہتے تھے اسی کی زبان میں، کس کو گھسیٹ کے ہمارے پاس لے آؤ۔ اس کو پتا تھا کہ اس طرح مناظرہ تھوڑی ہونا ہے، میری بس عزت جو
میرے ماننے والوں میں وہ بنی رہے گی. قربان جاؤں محقق اہل سنت پہ ایسا وار کیا کہ اس کے لیے بھاگنے کا راستہ ہی نہیں چھوڑا. کیسے احسن انداز میں چیلنج دیا کہ کہیں نہ کسی کو بلانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ تم اپنی لائبریری اٹھا کے کہیں لے جاؤ، نہ کوئی اور بندہ کتابیں لے کے پھرتا رہے، نہ تم کسی کے لیے سکیورٹی کا انتظام کرو، نہ کوئی تمہارے لیے کرے، نہ حکومت اس معاملے کو انتشار کی طرف لے جائے. کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، نہ کسی کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہیں تیار ہو جا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنی لائبریری میں بیٹھ کے، کتابیں تیرے پاس ہیں، آن لائن ہمارے پاس چینل موجود ہے، یہ نہیں کوئی اور بڑے چینل، اس پہ آ جائیں، آن لائن گفتگو کر لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب جب دیکھا یہ تو ایک ایسی بات ہوئی، بھاگنے کا راستہ ہی نہیں. پھر بدلا کہ بھائی نہیں، آن لائن کون سا مناظرہ ہوتا ہے؟ مناظرہ ہوتا ہی آن لائن ہے. آمنے سامنے کوئی جنگ تھوڑی کرنی ہے، لڑنا تھوڑی ہے. کہتا نہیں، میں تو سامنے بٹھانا چاہتا ہوں، میرے سامنے آئے تاکہ پتہ چلے. اور پھر اس کا جو کل کا کلپ تھا وہ آپ سن کے دیکھا کہ تو سب بکواسات ہیں، ان بکواسات میں سے ایک بکواس جو اس نے کی وہ سنی ہے. پھر میں ایک اور وجہ سے بھی دو بدو آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تم نے ایک ہوا پھیلایا ہوا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور گستاخ کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، اور ہمارے سامنے کوئی گستاخی کی جرت کر کے تو دیتے، پھر ہم دیکھیں گے اس کا کیا اثر کرتے ہیں. ساجد خان تمہارے سامنے تحذیر الناس کو چومے گا، ساجد خان تمہارے سامنے حفظ الایمان کو چومے گا، ساجد خان تمہارے سامنے براہین قاطعہ کو رکھے گا اپنے سر پر. ساجد خان تمہارے سامنے کہے گا کہ تم جو کہتے تھے کہ ان کتابوں میں مرزائیوں سے بڑی گستاخیاں ہیں، تم جو کہتے تھے کہ ان کتابوں میں حضور علیہ السلام کو ننگی ننگی گالیاں دی ہیں، ساجد خان آج ان کتابوں کو قرآن اور حدیث کی ترجمانی سمجھتا ہے. ساجد خان آج ان کتابوں کو اسلاف امت کے اقوال کی ترجمانی سمجھتا ہے. اگر تم میں کچھ غیرت ہے تو ساجد خان کا کچھ بگاڑ کر دکھا دو. سامعین آپ نے سنا، آپ اپنے ایمان سے بتائیں مناظرہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں ان کو سامنے بٹھا کے پوچھوں گا، میں تحذیر الناس کو سینے سے لگاؤں گا، میں اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کو سر پہ رکھوں گا، میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر ان کو کہوں گا تم جو عاشق بنے پھرتے ہو کیا کر سکتے ہو میرا. یہ تیش میں دلانا نہیں تو اور کیا ہے، یہ جھگڑے اور لڑائی کی طرف نہیں لے جانا تو اور کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں اشرف علی تھانوی کی ملعون ترین اور نجس العین یہ عبارت پڑھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ زید عمر بکر چوپے پاگلوں جیسا ہے، اور پھر کہوں گا کہ میں نے گستاخی کی، کیا کر سکتے ہو میرا. میں یہ کہوں گا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر کہوں گا کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے، کیا کر سکتے ہو. جیسے کسی کو گالی دے کے اس کو کہنا ہاں بھئی یہ تلوار ہے مارو مجھے، تو یہ تیش نہیں دلانا تو اور کیا ہے، یہ تیش نہیں دلایا جا رہا تو اور کیا ہے. اس کو مناظرہ کہتے ہیں. مناظرہ یہ ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہے یا مناظرہ ہے، یہ مجادلہ ہے یا مناظرہ ہے. اس کو کون مناظرہ کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ مناظرے کا چیلنج دیتے رہے ہیں، مناظرے کے لیے مفتی صاحب آئے ہیں. اگر آپ کو مردار ہونے کا شوق ہے، یہ گستاخیاں آپ نے کرنی ہے، پھر کہنا ہے کہ مجھے مردار کرو، تو پھر مناظرے کے لیے مت بلائیے. پھر آپ اعلان کر کے کسی میدان میں نکلیے کہ میں جا رہا ہوں، وہاں پر یہ گستاخانہ عبارتیں میں پڑھوں گا، ان کو سینے سے لگاؤں گا، ان کو سر پہ رکھوں گا. اگر کوئی عاشق رسول ہے تو آ جاؤ. پھر وہاں پر آپ کے بندوبست کے لیے ممتاز قادری کے ماننے والے پہنچ جائیں گے. آپ پریشان نہ ہوں، رسول اللہ کے غلام موجود ہیں، ہم علم الدین بھی ہیں، غازی ممتاز بھی ہیں، جو جان لٹاتے ہیں وہ جاں باز بھی. آپ کے لیے کمی نہیں ہوگی. پھر آپ اسماعیل دیلوی کی طرح دنیا کے اندر نظر نہیں آئیں گے. آپ نے اگر وہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ راستہ ہے. آپ چونکہ مناظرے کے لیے آ رہے ہیں تو مناظرے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آن لائن مناظرہ کیا جائے. اگر بند کمرے میں کرو گے تو 5 بندوں کو تم بلا رہے ہو، وہاں 10 بندے ہوں گے، آن لائن میں لاکھوں لوگ بیک وقت دیکھ رہے ہیں، اور بند کمرے میں تم گالم گلوچ بدتمیزی کر سکتے ہو. یہاں پر تمہارا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا. بند کمرے کے اندر تم ویڈیو کاٹ کے وہی 2 نمبری لگا سکتے ہو. یہاں ویڈیو کاٹی نہیں جائے گی بلکہ براہ راست جا رہی ہوگی. 100 سال سے تم نے جو تماشا لگا رکھا ہے، ان گستاخانہ عبارتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، یہ ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا. خدا کی قسم میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ یہ شخص اگر مفتی صاحب کے سامنے آ گیا تو
तो किसी और को इसका बंदोबस्त करने की जरूरत ही नहीं, इसके अपने ही इसको जूते मार मार के बेहोश कर देंगे, इसके मुंह पे अपने ही कालक मलेंगे कि हमारी रहती सहती कसर तुमने निकाल दी। तो इसकी जरूरत ही नहीं, ये ऐसे तमाशा लगा के फिर रहा है। इसको बताओ, इसके मानने वाले जो हैं इसको गैरत दिलाओ कि तुम बक बक करते थे, अब किधर हो? मुनाजरा करना है, गुफ्तगू करनी है, लाखों करोड़ों लोगों के सामने बराह रास्त गुफ्तगू करो, हकीकत सामने आ जाएगी। जो मकसद है वो भी खुल के सामने आएगा। बंद कमरे में मुनाजरा करने का क्या मकसद हुआ? जब बेहतरीन हल मौजूद है तो उसकी तरफ जाओ। लेकिन ये जहर का प्याला पी सकता है, मुनाजरे के लिए नहीं आ सकता। ये उन लोगों को फोन कर सकता है जिस तरह मुफ्ती अल्ताफ साहब कहते हैं, जिनका मुनाजरे से ताल्लुक ही नहीं है, उनको कहेगा कि इनको ले आओ, 10 मिनट का काम है। तो ये हुसामुल हरमैन, इसकी पहली वीडियो से आखिरी वीडियो तक देखो, हर जगह पे इसने इसको झूठा कहा है कि ये झूठ का पलंदा है। अब 4 जो इबारतें पेश की गई वो इसी हुसामुल हरमैन में, मतलब इसी हुसामुल हरमैन की सदाकत साबित करने के लिए मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुनाजरे का चैलेंज दिया है। अब कहते हैं मैंने उस चीज को मुनाजरा करना है। पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक उलमा को जो इसने फोन किया, फतवा को के बारे में इसने बात की है, वो इसी किताब के अंदर है। फिर जो आखिरी वीडियो है उसमें कुरान उठा के कहता है, मैं कसम खा के कहता हूं हुसामुल हरमैन झूठी है। तो कसमों से भाई चीज झूठी साबित नहीं होती, दलाइल के मैदान में आओ, गुफ्तगू करो, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, गैरत है, अगर तुम्हारे अंदर कोई इल्मी दम खम है तो सामने आओ, आपको पता चल जाएगा कि मैं किधर होता हूं। कमरे में बैठ के जो मर्जी कहते हैं वो कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज इनका हम ताक़ुब करते रहेंगे। अल्लाह करीम हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना और मरना नसीब फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।